अस्सलाम वालेकुम जी। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जी वफाक पर हमला हो गया है। ये हमला किसने किया है, क्यों किया है, इस सब की तफसीलात मैं आपको इसकी वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ पाकिस्तान का एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, हम बड़ी इज्जत से बड़े प्यार से उस सूबे का नाम लेते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नेंस है उसकी बदतरीन मिसाल आपको मिलेगी। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको बदतरीन मिसाल मिलेगी कि वहाँ पर अफरा तफरी है, वहाँ पर आवाम को सुकून नहीं है। और सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर पिछले 16 सालों से, कितने सालों से मैं कह रही हूँ, 1 और 6, 16 सालों से जिस पार्टी की हुकूमत है, जिस फितना पार्टी की हुकूमत है, उसने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और बदले में आज हमें उसके रिपरकशंस नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है, क्या तबाही फेरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये सब बातें करने से पहले ज़रूरी काम, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनल काम है भाई, पर्सनल काम है मेरा। और पर्सनल काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और स्प्रेड करें, ताकि मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा हो, और ताकि जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा हो, और ताकि जो हम सच बोल रहे हैं, जो सही और गलत का फ़र्क हम बता रहे हैं और बिल्कुल बेबाक तरीके से बता रहे हैं, दो टोक बता रहे हैं, विदाउट एनी इफ एंड बट्स, विदाउट मिन्सिंग आवर वर्ड्स, वो आवाम तक पहुँचे। क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाई कौम यूथ को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। और जी साथ ही साथ मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फैलाना है, सब कुछ करना है इस प्लेटफॉर्म को और इस वीडियो को। पर्सनल खबरें आपसे शेयर कर रहे हैं, और बड़ी मज़ेदार खबरें सी हैं, पर्सनल प्रोफेशनल बड़ी मज़ेदार किस्म की खबरें हैं, 2 बहुत अच्छी खबरें, और वो भी मैं आपको दूंगी। आज है जुमेरात, तो इंशाल्लाह ताला अगली जुमेरात से पहले मैं 2 ब्रेकिंग न्यूज़ अपने हवाले से आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर मज़ा आएगा। फिर हम खुल करके सेलिब्रेशन करेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और सेलिब्रेशन ट्रिपल भी हो सकता है भाई, 2 खुशखबरियों का जो कि मैं आपको दूंगी उसका सेलिब्रेशन, और तीसरा सेलिब्रेशन के अगर सब्सक्रिप्शन में इजाफा हो गया और ढेर सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाते हैं। ओके, अब ये सारी पर्सनल बातें हो गई हैं, अब ज़रा हम असल में वो वाली काम की बात कर लेते हैं जो कि मैं करने के लिए आज आपके सामने आई हूँ। वो बात यह है कि अली अमीन गंडापुर, आज पता है क्या, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बहुत बड़ी बात करने वाली थी। इनको ना खाली गंडापुर कहना चाहिए, मतलब मैं यही सोचती रहती हूँ कि अभी देखिए ना, अली कितना अच्छा नाम है, मतलब, और आप सब जानते हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ। मुझे कोई वो आदत नहीं है, और ना ही मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करती हूँ जो स्कूल ऑफ थॉट के अंदर पीटीआई होती है कि जी अपनी सियासत के लिए आप मजहबी उसको इस्तेमाल कर लें। नहीं। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली की क्या बात थी। तो मतलब अली का नाम मैंने इधर ड्रॉप कर दिया, नहीं लेना मैंने इनके नाम के साथ। साहब के मुझे आदत है, कोशिश करूंगी कि ना बोलूं। तो गंडापुर एक और धमकियों भरी तकरीर के साथ सामने आ गए हैं। इदारों को अपनी इस्लाह करने की धमकी नुमा मशवरा दे रहे हैं। पता नहीं वो किसे सुना रहे थे कि वो ना चापलूस हैं, हाय मौशद को जो है बातें सुने ज़रा, ना चापलूस हैं, ना किसी के चमचे हैं, ना किसी के ग़ुलाम हैं, ना किसी के बाप के नौकर हैं, और ना ही किसी के मज़ारा हैं। धमकी दे रहे थे कि पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना उन्हें भी आता है। गंडापुर आज इदारों से जवाब मांग रहे थे और धमका रहे थे कि अगर उन्हें जवाब ना मिला तो वो बोलेंगे, और ऊंची आवाज में बोलेंगे। वो जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद करने को जहाद करार दे रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चैलेंजेस हैं उसका सारा मलबा, सारी जिम्मेदारी गंडापुर ने इदारों पर डाल दी। हालांकि हंसने वाली बात और सोचने वाली बात यह है कि कोई अक्ल समझ वाला शख्स होगा तो वो ये सोचेगा कि भाई 16 साल से हुकूमत में है कौन, यही लोग, पीटीआई, गंडापुर की पार्टी, और इल्ज़ाम इदारों पर लगा रहे हैं कि उनके गलत इकदामात की वजह से पुलिस और पख्तून कल्चर तबाह हो रहा है। अच्छा, पख्तून कल्चर गंडापुर की गंदी तकरीरों से तबाह नहीं हो रहा। पख्तून कल्चर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो औरतों का कारोबार हो रहा है, जिसके बारे में असेंबली के अंदर, केपी के असेंबली के अंदर बात होती है कि जी हमें औरतों का जो बेचना और खरीदना है इसको रोकना होगा, उससे पख्तून कल्चर खराब नहीं होता। इस बात से पख्तून कल्चर बिल्कुल खराब नहीं होता जब आप कहते हैं कि जी मरियम नवाज तुम हमें इजाजत दो जलसा करने की लाहौर में, तो अच्छी बात है, नहीं दोगी इजाजत तो हम पठान हैं, हम ढोल लेके आएंगे, तो हम बारात लेके आएंगे, तो फलाना टमकाना। तो फिर अगो जवाब आया कि हाँ जी फिर तो जलील होके तो जुतियां खा के वापस जाओगे। है तब नहीं पख्तून कल्चर जो है वो बर्बाद होता, तब पख्तून कल्चर नहीं बर्बाद होता जब ये कहते हैं कि जी खवातीन सहाफियों को आप नंगा करें, तब इनका पख्तून कल्चर नहीं बर्बाद होता
جب یہ کہتے ہیں کہ فوج کو کہ بھائی تم اپنا ادارہ ٹھیک کرو، جنرل فیض تمہارا بندہ تھا، ان کی زبان، ان کی گندی زبان، ان کے آگ بگولے جو یہ اپنی زبان سے برساتے ہیں، اس سے پختون کلچر نہیں خراب ہوتا، لیکن فوج نے پختون کلچر خراب کر دیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بس باتیں سنتے جائیں۔ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایپیکس کمیٹی کو بتا دیا ہے کہ ان کی پولیس اور عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا میں خون بہہ رہا ہے۔ وہ ایپیکس کمیٹی کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے مذاکرات کریں، مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اب خود افغانستان اپنا ایک وفد بھیجیں گے۔ ریاست اپنی پالیسی اپنے پاس رکھے، وہ اپنے صوبے کے عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے افغانستان سے براہ راست مذاکرات کریں گے۔ بھئی میں ناظرین اور حاضرین، سننے والوں، دیکھنے والوں، میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں the cat is out of the bag، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی صوبے کا چیف ایگزیکٹو، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا، وہ وفاق کو یہ کہہ سکتا ہے، یا فار دیٹ میٹر وہ یہ تڑی بھی لگا سکتا ہے، وہ یہ دھمکی بھی لگا سکتا ہے کہ بھئی ریاست کی پالیسی ایک طرف، اور وہ بھی کس کے لیے؟ ایک دشمن ملک کے لیے۔ اس ٹائم پر جو افغانستان سے پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، اس کے جتنے بھی جو تانے بانے ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اینڈ اسپیسیفکلی وین وی ٹاک اباؤٹ خیبر پختونخوا کے اندر جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کے جو بھی تانے بانے ہیں وہ مل رہے ہیں افغانستان سے جا کے۔ تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ اس دشمن ملک کے ساتھ وفد بھیج کر کے انڈیویجول لیول کے اوپر چیف منسٹر ایک صوبے کا، پاکستان کا، جس کا نام گنڈا پور ہے، وہ اپنا گند گھولنا چاہتا ہے وفاق کے اوپر حملہ کر کے اور ریاست کو دیوار سے لگا کے۔ تو بھائی یہ کس کی ماں پہ ہو رہا ہے؟ کون ان کو الاؤ کر رہا ہے؟ میں تو کہوں گی کہ ریاست اپنی آنکھیں کھولے اور آنکھیں کھول کر کے یہ دیکھے کہ ان کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان کی رٹ کو جس طریقے سے چیلنج کیا جا رہا ہے، اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو چوڑ ہو گئے، نہیں چور والا چور نہیں، چوڑ ہو گئے، یہ ہو گئے ہیں اوقات سے باہر، کیونکہ ان کو صحیح ڈنڈے نہیں پڑے۔ ان کی صحیح جو رسی ہے وہ دراز جو ہے نا، دراز ہوئی جاتی پھر اس کے بعد کھینچی جاتی ہے۔ ان کی رسیاں صحیح طرح سے کھینچی نہیں گئی ہیں، رائٹ؟ ان کی سہولت کاریاں ابھی تک بند نہیں ہوئی ہیں۔ ان کو آج بھی یہ پتا ہے کہ ریاست بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ریاست کیونکہ مروت اور بڑے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے، مجھے پتا ہے یہ کوئی بھی عقل سمجھ بوجھ والا شخص ہوگا نا، اس کو پتا ہوگا کہ اگر ان کے خلاف وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو جنرل فیض کے ٹائم پر جنرل فیض نواز شریف کے خلاف کیا کرتے تھے، یا جنرل باجوہ کے دور کے اندر عمران خان کو خوش کرنے کے لیے اور عمران خان کی شکایتوں کے اوپر جو چیزیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی تھیں، اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ آج بھی کھلے میں پارلیمنٹ میں بھی ہیں، ان کو صوبہ بھی ملا ہوا ہے اور سب کچھ ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جنرل فیض کا دور نہیں ہے، یہ جنرل باجوہ کا دور نہیں ہے، یہ جنرل عاصم منیر کا دور ہے۔ یہاں پہ ڈی جی سی ہو، ڈی جی آئی ہو، آئی ایس پی آر ہو، آرمی چیف ہو، یہ سب کے سب ایک ڈفرنٹ اور ایک نئی پالیسی لے کر کے سامنے آئے، اور نئی پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ریاست کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ ان کا کام تو تماشا لگانا ہے، یہ تماش بین لوگ ہیں، ان کو کرنے دو۔ لیکن اس چیز کا پی ٹی آئی والے، گنڈا پور اور گنڈا پور کی گندی پارٹی اس کا غلط استعمال اور گندا فائدہ لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ ایک منظم سازش کے تحت خیبر پختونخوا کے عوام میں وفاق اور فوج کے لیے نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ مسلسل تیسری بار خیبر پختونخوا میں حکومت ملنے کے باوجود تحریک انصاف ڈیلیور کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ صوبے کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فنڈز کی کمی کی وجہ سے کوئی ترقیاتی منصوبہ وہاں پر شروع نہیں ہو پا رہا ہے، اور اپنی نااہلی پر، اپنی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ عوام کے ذہن میں گند گھول رہے ہیں۔ لکی مروت اور باجوڑ کی پولیس احتجاجاً دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ منظم سازش کے تحت مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوج خیبر پختونخوا سے نکل جائے۔ المیہ تو یہ ہے کہ پہلے یہی لوگ فتنہ الخوارج کو خیبر پختونخوا میں لائے، اس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے ہوئے، اب یہی لوگ فوج کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ خارجی آزادانہ گھوم سکے۔ قوم وہ دن نہیں بھول سکتی، یہ بھول گئے ہیں، لیکن ہم ان کو یاد کرائیں گے
لیکن قوم وہ دن نہیں بھول سکتی ہے جب سوات کی گلی کے اندر بازاروں میں معصوم شہریوں کے سر کاٹے جاتے تھے. قوم وہ دن بالکل نہیں بھول سکتی ہے جب لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی تھی. قوم کبھی نہیں بھول سکتی کہ ملالہ کو اسکول جانے کے جرم میں سر میں گولی ماری گئی تھی. تب یہی فوج تھی جس کو آج یہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں نا, اور ایک پروپیگنڈا اور ایک منظم سازش کے تحت یہ کروا رہے ہیں کہ عوام کے اندر ایک نفرت پھیلے تاکہ کسی طرح خیبر پختونخوا الگ ہو. اسی لیے وہ 1971 کا جو چیپٹر ہے, وہ پوری فلم جو ہے وہ ان کی سرکار جو ہے, بڈی والی سرکار جو جیل میں ہے, وہ چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں کہ الگ ہو, یا الگ صوبہ کروانا چاہتے ہیں, جو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کبھی نہیں ہوگا. ان کو ہار ہوگی, ان کو شکست ہوگی. تو بھائی یہ وہی فوج تھی جس نے خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا اور سوات سمیت پورے علاقے کو امن کا گہوارہ بنایا. پاک فوج نے یہ امن مذاکرات کے ذریعے نہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر کے حاصل کیا تھا. آج کے امن کے پیچھے ہمارے پورے ملک کے جوانوں کا خون ہے. آج تحریک انصاف کس منہ سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے, کس منہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ریاست اپنی پالیسی اپنے پاس رکھے, پڑوسی ملک کے ساتھ وہ خود مذاکرات کریں گے. کیا یہ مطالبات غیر آئینی اور ملکی سلامتی کے خلاف نہیں ہیں؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, وہ بارہا وفاق کو یہ بتا چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت عوام کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے. وفاق آگے بڑھے اور معاملات کو سنبھالے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. کیا وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا سوچ رہی ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کیوں بار بار وفاق سے معاملات سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں؟ اور اگر وفاق نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو بلاول بھٹو کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے یا پھر جمہوریت کے علمبردار بن کر حکومت کو جمہوری روایات کا درس دیں گے؟ اس کا فیصلہ آنے والے چند دن کریں گے, کیونکہ گنڈا پور کے خلاف اپنی اس کی کیبنٹ کے اندر, اپنی اس کے صوبے کے اندر بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے کرپشن کے معاملات کو لے کر کے. وہ جو ان کی لگائی ہوئی مشیل یوسفزئی تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے. انہوں نے بھی بہت انی مچائی ہوئی تھی, بہت چکی ہوئی تھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات خیبر پختونخوا کے اندر آپے سے باہر ہو رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس میں وفاق کیا کر سکتا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق تو کچھ بہت زیادہ عمل دخل نہیں کر سکتا, لیکن جب سروائیول کی بات آتی ہے نا, اگین ریاست بچانے کی بات آئے گی, تو اس کے لیے سیاست اور اس کے لیے جو SOPs ہیں ان کو تو قربان کرنا پڑے گا. تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں کے اندر سہولت کاری جتنی بھی ہو جائے سہولت کاری, لیکن گنڈا پور کا گند صاف ہو جائے. تو اس ٹائم کے لیے میں تمام قوم یوتھ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں.